شگفتہ صاحبہ، اس پہ ذرا اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ قانون سازی کے حوالے کے عمل میں خواتین کے لیے ایسی قانون سازی کرنا کہ جس میں ان کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے، اور جس طرح آپ نے بات کی تعلیم کی، یا پھر جو ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے، تشدد کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا بحث ہو رہی ہے، اور کیا کوئی ایسی قانون سازی کی کوئی ایسی کاوشیں ہیں جن پہ آپ بات کرنا چاہیں گی؟ خیبر پختونخوا میں آلریڈی بہت سے قانون سازی پہلے ہو چکی ہے، اور بہت سے پرانے ایسے قوانین بھی موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب قانون بناتے ہیں، اور ہم جن کے لیے قانون بناتے ہیں تو ان میں ایک تو اویئرنیس کی بہت بڑی ایک ایشو ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خواتین کے لیے قانون سازی کرتے ہیں تو ہم خواتین کو آن بورڈ نہیں لیتے، جب ہم یوتھ پالیسی بناتے ہیں تو ہم یوتھ کو آن بورڈ نہیں لیتے۔ اس طریقے سے ہم اوور آل اگر بات کریں کہ آپ قانون سازی کرتے ہیں تو قانون سازی میں جب اس کے لیے آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کا کوئی وہ نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو پھر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پھر ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہے، بیوروکریسی ہے، ان کا کام ہے، ہم اس پہ چیک رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت ایسے پرانے قوانین جو آلریڈی پاس ہو چکے ہیں، اس کو بھی ابھی تک پراپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پہلے قوانین بنے ہیں ان کے ابھی تک رولز آف بزنسز اور انیکٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے؟ بالکل، دیکھیے قوانین جب بنتے ہیں، اس پہ ابھی بھی میں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کی کہ جب قوانین بنتے ہیں تو پھر یہ بعد میں کہتے ہیں جی وہ فائنینشیل امپلیکیشن ہے۔ اب میں نے پرسوں فائنینس ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جب قانون بنتا ہے تو ہر قانون میں، ہر بل میں جو ہے وہ فائنینشیل امپلیکیشن ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قانون پاس کرتے پھر کہتے جی ہمارے پاس یہ مسئلے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہو، اگر ایک خاتون ہے اور ان کے ہراسمنٹ کے ایشو ہے، جو ہراسمنٹ آلریڈی ہمارے اس میں ہے، پھر سورا آپ دیکھ لیں کہ بہت پرانے وقتوں میں یہ سورا کا جو قانون تھا یہ پاس ہو چکا ہے، بہت جگہوں پہ اس پہ عمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کو پراپر اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اب سے میں آپ کو اس پختونخوا کی اسمبلی جو ہماری ہے، جو پچھلے 5 سال تھے، جو ابھی 2 سال گزر گئے، 7 سالوں میں آپ ریکارڈ ہمارے صوبائی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک قانون خواتین کے حوالے سے پاس نہیں ہوا۔ ایک قانون جو ڈومیسٹک وائلنس کا پچھلے 7 سال سے پینڈنگ ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس جو کہ آلریڈی ابھی کووڈ-19 کا جو ایشو آیا تو اس میں اتنے زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات میں پھر اور بھی زیادہ یہ ڈومیسٹک والا ایشو جو ہے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس میں ہم نے کوشش کی، اور ہمارے ایک وومن کمیشن تھا، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا، پھر ہم نے مل کے یہ چیز جب فائنل کی تو پچھلی حکومت میں، جب اس وقت میں ممبر نہیں تھی لیکن میں وومن کمیشن کی ممبر تھی، وہ بل جو تھا وہ انہوں نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب دوبارہ اس پہ کام ہوا اور ہم نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو انہوں نے جو ہماری حکومت ہے، کیونکہ وہ سنجیدہ نہیں تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہو، تو انہوں نے جماعت اسلامی کا جو ایک ممبر تھا، ان کو ان کے ساتھ جو بھی ان کا وہ طریقہ کار تھا، انہوں نے کہا کہ جس کو دوبارہ یہ بل آپ اسلامی نظریاتی کونسل بھیج دیں، اور اس کو پھر سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا۔ اب اس پہ ہم نے کام کیا، اس پہ کافی ہم نے امینڈمنٹس بھی اس میں لائے، اور اس پہ کام کافی ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس بل پہ، لیکن ابھی تک وہ فلور پہ نہیں لے کے آ رہے، کیبنٹ سے بھی اس کا اپروول۔ لیکن اس بات سے آپ اچھا، مگر میڈم کیا جو دوبارہ اس بل پہ آپ لوگوں نے کام کیا، اس کے بعد جو اسلامک نظریاتی کونسل ہے، کیا وہاں سے اس بل کو اپروو کر دیا گیا ہے، یا وہاں پہ بھی ابھی تک اس کا اپروول رہتا ہے؟ دیکھیے دوبارہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جب اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی دفعات خدا نخواستہ شامل ہو تو پھر آپ اس کو اسلامی، لیکن اگر آپ نے پچھلی دفعہ اس کو بھیج دیا تو دوبارہ تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اب ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی، اور میں چونکہ اس میں موور تھی، میں نے اس میں امینڈمنٹس، اب آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ابھی انہوں نے بنایا ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ اعتراضات تھے اس میں، کہ فار ایگزامپل اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کہیں پہ خواتین جو ہے وہ ثابت نہ کر سکے کہ ان پہ تشدد ہوا ہے، اس کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ عدالت میں ثابت نہ کرے تو وہ خاتون 50,000 جرمانہ دے گی، اور مرد جو ہے وہ 30,000۔
اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈومیسٹک وائلنس خواتین کا بل ہے، اس میں ایک خاتون ہمارے اس معاشرے میں، پختون معاشرے میں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے آپ پہ تشدد جو ہے وہ عدالت میں ثابت کرے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ عدالت میں ثابت نہ کرے تو اس کو 50,000 جرمانہ۔ مطلب یہ بل جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایسی ایشوز تھے جس پہ میں نے امینڈمنٹ لائی اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک وہ بل جو ہے اسمبلی میں اس کو نہیں لے کے آئے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں دوبارہ ہم اپوزیشن جو ہے اس پہ دوبارہ اسمبلی فلور پہ بات کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، کیونکہ اسمبلی میں حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ خواتین کے حوالے سے کوئی بھی بل ہو۔ آپ مطلب کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ خواتین کے حوالے سے جب بھی کوئی بل، جب بھی کوئی ریزولوشن پہ بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی کویسچن آتا ہے تو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ غیر سنجیدگی ہوتی ہے، جس پہ تمام خواتین کو افسوس ہے۔ اچھا، اگر آپ صرف یہ بتا سکیں کہ جس قانون سازی کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کی شروعات کب ہوئی تھی؟ اس ٹینیور میں یا اس سے بھی پچھلے ٹینیور میں ہوئی تھی؟ یہ دیکھیں پچھلے 5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت سے اس بل پہ کام ہے، اور پنجاب میں بھی وہ بل جو ہے میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ پنجاب نے اس بل کو اس وقت پاس کروایا، لیکن ہماری اس وقت کی حکومت سنجیدہ نہیں تھی، اور انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے انہوں نے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا، جو کہ ان کا کام نہیں تھا۔ لیکن اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ان کو وہ سجیشن دے سکتی تھی، وہ اس میں امینڈمنٹ کی بات کر سکتی تھی، لیکن پورے بل کو آپ اگر ریجیکٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ بھی افسوس کی بات تھی۔ لیکن یہاں پر قسمت یہ ہے کہ ہماری اگر ریلیجس پارٹیز ہے یا ہماری جو حکومت ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پرو وومن کی پارٹی اور حکومت کہتی ہے، لیکن وہ بھی جب خواتین کے حوالے سے اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ خواتین کی بات نہیں سنتے اور خواتین کے ایشوز کو اس طریقے سے سنجیدہ نہیں لیتے۔ لیکن ہم اپوزیشن پھر بھی اپنی طرف سے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم فلور پہ بار بار اس چیز پہ پروٹیسٹ بھی کر چکے ہیں، تبھی انہوں نے اس پہ یہ سلیکٹ کمیٹی بنائی ہے، اس میں ترامیم بھی سامنے آئی، اور اب بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ اسمبلی فلور پہ آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب کتنے سال لگائیں گے۔ آخر میں شگفتہ ملک صاحبہ، ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو پلیز دا فلور از اوپن۔ میں تو ایز پارلیمنٹیرین ہماری تو یہ کوشش ہے، اور ہم سے عوام اکثر یہ سوال، پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی قانون سازی کی ہے۔ تو میں ایک بات کرتی ہوں، یہ قانون بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور وہ پھر ہماری جو فائلیں ہیں ان کے اندر دب جاتی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی قانون بنتا ہے، ہماری جو عوام ہے، خاص کر خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اور میں میڈیا کو بھی اکثر کہتی ہوں کہ آپ خواتین کی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ جب خواتین کے ایشو ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم اسمبلی فلور پہ اٹھاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری جو قانون آلریڈی بن چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن خواتین کو علم ہے کہ یہ قانون پاس ہے اور ان کے لیے یہ سزا ہے، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں اگر ہم عمل درآمد کریں گے اور عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے تو میرے خیال میں بہت حد تک ہم بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اہم بات کی کہ صرف قانون سازی تو ایک پہلا قدم ہوتا ہے، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ان قوانین کو لاگو کیا جائے اور ان قوانین کا احترام کیا جائے، ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ شگفتہ ملک صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور ہمارے شو پہ آنے کا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ شگفتہ ملک صاحبہ نے قانون سازی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، اور جو ایک اہم پیغام انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ اسمبلی کا کام صرف قانون سازی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ جو قوانین اسمبلی بناتی ہے ان کے اوپر مؤثر عمل درآمد بھی ہو۔ ہمارا شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور نیچے کامنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔